بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ. ناظرین ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو 45 سال کے بعد جو ہے عدالت نے انصاف دیا ہے. جو میرا عدالتی تاریخ کا مختصر مطالعہ ہے اس کے مطابق ذوالفقار علی بھٹو تیسرے شخص ہیں جن کو پھانسی کے بعد بے گناہ قرار دیا گیا ہے. آپ کو یاد ہونا چاہیے کچھ عرصہ پہلے دو بھائیوں کو سپریم کورٹ نے پھانسی کی سزا، پہلے ان کو پھانسی ہو چکی تھی دونوں بھائیوں کو، لیکن سپریم کورٹ نے دونوں کو بے گناہ قرار دیا. اور جب سپریم کورٹ نے بے گناہ قرار دیا تو پتہ چلا دونوں کو پھانسی ہو چکی ہے. اسی طرح ذوالفقار علی بھٹو صاحب ہیں کہ 4 اپریل 1979 ان کو پھانسی ہوئی تھی. 4 اپریل میں تقریباً اب کچھ ہی دن باقی ہیں، کچھ زیادہ دن تو باقی نہیں ہے، سر پہ ہی آ گیا 4 اپریل ان کا. لیکن پیپلز پارٹی کے لیے یہ ایک اچھی خبر ہے. پیپلز پارٹی تو ویسے بھی جو پیپلز پارٹی کے جالے ہیں ان کا نعرہ ہے جیے بھٹو، لیکن سپریم کورٹ کے فیصلے سے ایک دفعہ پھر جیے بھٹو کا نعرہ جو ہے وہ تازہ ہو گیا. لیکن ناظرین یہ ایک حیرت انگیز بات ہے کہ پاکستان دنیا کا ایسا ملک ہے، ویسے تو یہ ایک یونیورسل ٹروتھ ہے کہ جنت کے لیے مرنا پڑتا ہے، لیکن پاکستان ایسا ملک ہے جہاں انصاف کے لیے بھی مرنا پڑتا ہے. یا تو آپ کے اوپر اتنا ظلم ہو جائے، اتنا آپ کی جو ہے جسم کو مسخ کر دیا جائے، پھر عدالتیں جو ہیں وہ حرکت میں آتی ہیں، قانون حرکت میں آتے ہیں. اب ذوالفقار علی بھٹو اس وقت جو ہے ان کے وکلا کی پلی ہوتی تھی کہ میرے ساتھ میرے کیس کو اسی طرح ڈیل کیا جائے جس طرح عام آدمی کا کیس ڈیل کیا جاتا ہے. لیکن ذوالفقار علی بھٹو کو آج سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ ان کے معاملے میں انصاف کے جو بنیادی تقاضے تھے وہ پورے نہیں کیے گئے، اور ذوالفقار علی بھٹو کا یہ عدالتی قتل تھا. اور اس میں جو چیزیں ذوالفقار علی بھٹو کی طرف کے وکلا کی طرف سے، پیپلز پارٹی کے وکلا کی طرف سے جو زیادہ شواہد پیش کیے گئے، ان میں جو سزا دینے والے سابق مرحوم جسٹس نسیم حسن شاہ جو تھے، ان کا ایک انٹرویو بھی تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم پر بہت دباؤ تھا. دباؤ تو آپ کو پتہ ہے پاکستان میں 1947 کے بعد سب سے زیادہ دباؤ ہمیشہ ججوں پہ ہی رہا ہے، اور ججوں سے من مرضی کے فیصلے آتے رہے اور جج اکاموڈیٹ بھی ہوتے رہے ہیں. مثال کے طور پہ میں پھر وہی بات کروں گا جو میں نے سپریم کورٹ کی رپورٹنگ کی ہے، اس میں جب میاں نواز شریف کو جلاوطن کر دیا گیا تھا تو جسٹس ارشاد حسن خان جو ہیں وہ اس وقت چیف جسٹس سے، انہوں نے ظفر علی شاہ کیس میں پوری سماعت کے دوران یہ تاثر دیا کہ جیسے وہ فوجی آمریت کے اس اقدام کو غیر آئینی غیر قانونی قرار دینے والے ہیں. لیکن جب انہوں نے فیصلہ سنایا کو 300 سے زیادہ صفحات کا، تو انہوں نے نہ صرف اس اقدام کو شیلٹر فراہم کر دیا بلکہ مزید ان کو 3 سال بھی دے دیے، اور اس 3 سال میں کہا کہ وہ اپنی مرضی کے قانون جو ہیں جو چاہے جو جیسا چاہیں وہ سیاہ و سفید کے مالک ہوں گے. اور اس کے بدلے میں پھر مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ جسٹس ارشاد حسن خان جو ہیں پرویز مشرف صاحب کے دفتر میں فون کیا کرتے تھے چونکہ ان کی ریٹائرمنٹ قریب تھی کہ مجھے کب چیف الیکشن کمشنر لگایا جا رہا ہے. اور پھر جب ان کو چیف الیکشن کمشنر لگا دیا گیا تو حضرت صاحب نے پھر وہ ریفرنڈم بھی کروایا تھا جناب پرویز مشرف کے لیے. یعنی ججوں کی اپنی یہ صورتحال ہے. لیکن المیہ یہ ہے ناظرین کہ جیسا کہ میں نے کہا کہ کیا پاکستان کے عوام کو، پاکستان کے لیڈران کو، سیاستدانوں کو انصاف کے لیے مرنا پڑے گا، اور مرنے کے بعد عدالتیں کہیں گے اوہو یہ تو بندہ ہی بے گناہ تھا. لیکن اب ایسا تو کوئی ایسا کوئی اہلکار نہیں ہے جو سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ اٹھائے اور سیدھا جناب علی گڑی خدا بخش پہنچے اور وہاں پہ ذوالفقار علی بھٹو کی قبر کے اندر سے ہوتا ہوا اللہ پاک کے پاس پہنچے کہ جناب یہ ہم نے تو جناب یہ بے گناہ قرار دے دیا ذوالفقار علی بھٹو کو. حالانکہ اس وقت کے جو کریکٹر ہیں جنرل ضیاء الحق اور جتنے بھی معاملات تھے جنہوں نے جو کیا، جو فائدے لیے، کچھ کریکٹر تو فائدے لینے والے اس وقت موجود بھی ہیں. سب سے زیادہ فائدہ تو شریف برادران نے لیا ذوالفقار علی بھٹو کی اس عدالتی قتل کا. لیکن عدالتوں کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا انہوں نے یہ اپنا ایک ٹرینڈ سیٹ کر لیا ہے کہ مرنے کے لیے، انصاف کے لیے مرنا ضروری ہے. اور پھر ناظرین آپ یہ بھی دیکھیں کہ ایک طرف تو 45 سال پہلے عدالتی قتل ہونے والے، عدالتی قتل کا شکار ہونے والے ذوالفقار علی بھٹو کو وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت ظلم ہوا تھا، اور دوسری طرف اس وقت سابق پرائم منسٹر عمران خان صاحب جو ہیں وہ جیل میں بے بنیاد مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں. یعنی پورے ملک میں اس وقت 200 کے قریب ان کے خلاف مقدمات ہیں، حتیٰ کہ اب نئے ریکارڈ سیٹ ہو رہے ہیں. ہماری سپریم کورٹ کو اس طرف بھی دیکھنا چاہیے کہ ضروری نہیں ہے کہ بندہ مرے تو پھر آپ کہیں کہ یار یہ تو بڑا ظلم ہو گیا. کہ
عمران خان کے خلاف جو مقدمات ہیں اس میں یہ تاریخ بھی سیٹ ہو رہی ہے کہ ان کا نکاح ہی غیر قانونی قرار دے دیا گیا. اس میں بھی تھوڑی سی مماثلت ہے ناظرین کہ جب ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے دی گئی اور محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ واپس آئیں, ان کا فقید المثال استقبال ہوا, تو 1988 میں پیپلز پارٹی کا مینڈیٹ اسی طرح چوری ہوا تھا. لیکن اس وقت چونکہ اتنا پتہ نہیں چلتا تھا, واردات یہی تھی, آئی جی آئی کے ذریعے واردات ہوئی تھی پیپلز پارٹی کے خلاف. لیکن اس وقت آئی جی آئی نے اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے مولانا عبد القادر آزاد جو بادشاہی مسجد کے خطیب تھے, انہوں نے اپنے خطبے میں کہا تھا کہ جنہوں نے پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا ہے ان کے نکاح ٹوٹ گئے. یعنی یہ فتوے بازیاں, یہ 2 نمبریاں ہمارے کلچر کا حصہ ہیں, ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں. اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں جناب زیاد قاضی صاحب. زیاد خان قاضی جو ہیں وہ بہت سینئر جرنلسٹ ہیں. انہوں نے چونکہ خود بھی ان کی پی ٹی آئی کے ساتھ ایفیلیشن ہے اور پی ٹی آئی کے لیے انہوں نے جیل بھی کاٹی ہے, کینسر کے ساتھ بھی لڑ رہے ہیں, ایک طرف جبر کے ساتھ بھی لڑتے رہے اور کینسر کے ساتھ بھی لڑتے رہے. اللہ پاک ان کو صحت دے اور ان کی محبت ہے, میں جب بھی بلاتا ہوں تو یہ تشریف لے آتے ہیں. تو قاضی زیاد صاحب, یہ آج سپریم کورٹ نے بڑا تاریخی فیصلہ سنایا. چلیں مرنا تو ایک دن بندے نے ہے ہی. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو شہید کیا گیا, عدالتی قتل کیا گیا, آج ان کو انصاف مل گیا. لیکن جو سٹنگ جو موجود ہے دنیا میں عمران خان صاحب, اور وہ پورے پاکستان کی آنکھوں کا تارا بھی ہیں, اور بغیر نشان کے, بغیر انہوں نے جناب علی پارٹی کے ان کے امیدواروں نے فقید المثال کامیابی حاصل کی ہے, لیکن ان کو انصاف نہیں مل رہا. کہ کس نظر سے اس کو دیکھتے ہیں آپ؟ شکریہ مانگٹ صاحب, آپ نے اپنی انٹرو میں بڑی تفصیل تاریخ کی جو پرانی ریکارڈ تھے اس کو لوگوں تک اور واضح کر دیا. لیکن اس میں یہ ہے نا, دیکھیں عمران خان پہ جس طرح ظلم اور جبر کیا جا رہا ہے, تو اتنا ظلم اور جبر تو اپنا ذوالفقار علی بھٹو پہ نہیں کیا گیا تھا نا. اس کو تو ایک ایسے قتل میں جو کہ اس کو پتہ ہی نہیں تھا اور اس کو اس میں انوالو کر کے اس کو پھانسی دی گئی. 45 سال بعد اس پھانسی کو غلط قرار دیا گیا اور انصاف کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا گیا, کیونکہ جنہوں نے یہ ظلم اور جبر کیا تو ان کے لیے کیا سزا سنائی سپریم کورٹ نے. ہاں, یہ بہت بڑے اہم نقطہ ہے کہ جنہوں نے یہ کیا ان کو سزا کیا سنائی. تو جنہوں نے جرم کیا ہے, جنہوں نے زیادتی کی ہے اور ایک ایکس پرائم منسٹر کو پھانسی دی ہے, تو سب سے زیادہ تو اس فیصلے میں ان کو سزا سنانی چاہیے تھی. تب اسلام کے انصاف کے تقاضے 45 سال میں پورے ہوتے ہوئے نظر آتے. بے شک علامتی سزائیں ہوتی, علامتی ہوتی, شامل ہے وہ مولوی مشتاق اس میں شامل ہے, اور کافی زیادہ کریکٹر اس میں موجود ہیں. جدے کا جادوگر مرحوم شریف الدین پیرزادہ اس میں پیش تھے. تو یہ بڑی بات ہے, آپ نے درست نقطہ اٹھایا. اچھا, اب آ گیا ہے عمران خان کے پاس, تو کیا عمران خان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ بھی بلوچستان میں قتل کا مقدمہ جو ہے وہ ابھی تک درج ایف آئی آر ہو چکی ہے, اور اس کے ایک وکیل قتل ہوا تھا کہ عمران خان نے کروایا جی. تو وہ یعنی اسٹیبلشمنٹ نے ہماری نے سبق نہیں سیکھا, واردات وہی پرانی, طریقہ وہی پرانا ہے. ان کا طریقہ تو مانگٹ صاحب پرانا ہے, لیکن عدالتوں نے بھی تو سبق نہیں سیکھا. اب انصاف کدھر ملے گا, کس کو ملے گا, اگر آج بھی عدالتیں آزاد نہیں ہیں اور 45 سال بعد ایک فیصلے کو آزاد قرار دے رہی ہے, لیکن موجودہ حالات میں فیصلے نہیں کر سکتی, اور پنجاب کے لوگ جو ہے وہ انصاف کے لیے خیبر پختونخوا کے پشاور ہائی کورٹ میں جا رہے ہیں, تو پھر آپ کا سپریم کورٹ تو آزاد نہ ہوا. انصاف ایک صوبے سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. یا سندھ میں اگر پی ٹی اے کو بلایا جا رہا ہے, چیف جسٹس بلا رہا ہے پی ٹی اے کو, اور وہ ان سے پوچھ رہے کہ سوشل میڈیا آپ نے کیوں بند کیا ہوا ہے, لیکن چیف جسٹس اس پہ خود نوٹس نہیں لے رہا. اس پہ کوئی چیف جسٹس تو ایک سٹینڈ لے چکے ہوئے ہیں نا, انہوں نے تو بالکل ایک واضح سٹینڈ ہے کہ وہ عمران خان کا نام نہ سننا چاہتے ہیں, نہ وہ ان کے کسی پارٹی ورکر کو انصاف دینا چاہتے ہیں. آپ دیکھیں نا اسد علی طور کے ساتھ کیا ہوا ہے. اسد علی طور نے چیف جسٹس پہ ہی انگلی اٹھائی تھی نا, انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی جو لیاقت علی چٹھا نے الزامات لگائے ہیں ان کی تحقیقات ہونی چاہیے. تو اسد علی طور کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے وہ اسی وجہ سے ہو رہا ہے نا, کہ یہ اپنے مخصوص ان کے اپنے, اور یہ بھی اسد طور نے کہا کہ ان کے خاص لوگ ہیں جن کے لیے یہ انصاف کرتے ہیں. تو اگر قاضی القضاء انصاف فراہم نہیں کر سکتا اور ایک اور قاضی القضاء کے 45 سال بعد ایک فیصلے کو غلط قرار دیتا ہے, تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ اگلے 45 سال میں کوئی اور چیف جسٹس آ کے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے کو ڈینائی کرے گا, اور وہ کہے گا کہ اس وقت انصاف کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا گیا, اور توشہ خانہ اور یہ کیس وہ کیس 200 مقدمات جو ہے جعلی
قرار دے دیتے ہیں، اور اس وقت 45 سال بعد بہت سے لوگ اس وقت کے دور کے جو ہیں وہ دنیا میں نہیں ہوں گے اور ان کو بھی سزا نہیں ملے گی۔ تو اس لیے تو عمران خان نے 1996 سے لے کر اب تک جو انصاف اور آئین اور قانون کی پاسداری کا نعرہ لگاتے ہوئے ایک تحریک شروع کی ہے، تو وہ بار بار اپنی تقاریر میں یہی کہہ رہے ہیں کہ جس ملک میں انصاف نہ ہو وہاں پہ آپ ترقی نہیں کر سکتے، وہاں پہ آپ کی اکانومی ڈسٹرب ہوگی، وہاں پہ آپ کی حکومتیں ڈسٹرب ہوں گی، وہاں پہ عوام جو ہے وہ کرب کی زندگی گزار رہے ہوں گے اور آپ کبھی ترقی بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ سپریم کورٹ اور عدالتوں سے ریلیٹڈ ہوتی ہے۔ عدالتوں کو اپنے فیصلے غیر جانبدار اور آزادی سے کرنے چاہیے۔ جب عدالتیں انصاف فراہم کرے گی، بر وقت کرے گی، کسی کے بہکاوے میں، کسی کے دباؤ میں نہیں آئے گی، تب آپ کی ملک ترقی کرے گی اور تب آپ کے لیڈر جو ہے اپنے ملک کو ترقی کی راہ پہ گامزن کریں گے۔ اصل میں پرابلم تو قاضی صاحب یہ ہوا نا کہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے، ہمارے جو طاقتور لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہماری جو بھی عدلیہ ہو، ہائی کورٹس ہوں یا سپریم کورٹ ہو یا لوور کورٹس ہوں، دیکھیں نا آپ وہ جو جس نے عمران خان کو توشہ خانہ کیس میں سزا سنائی تھی، پھر اس کے بعد جو جس نے دوسرے کیس میں عمران خان کو سزا سنائی، پھر جس نے عمران خان کا نکاح جو ہے وہ انویلڈ قرار دیا، وہ ہمارے طاقتور لوگ چاہتے ہیں کہ وہ بس ہمارے جوتے کے نیچے ہو، جس قسم کا بھی جج ہو، کوئی چھوٹا ہو، ماتحت عدلیہ ہو، اعلیٰ عدالتوں کا جج ہو، لیکن ہماری مرضی کے مطابق فیصلے ہوں۔ اس سے تو بہتر ہے مانگڑ صاحب کہ پھر آپ ملک میں الیکشن بھی نہ کروائے، پھر آپ لیڈر بھی پیدا نہ کرے، پھر جمہوری ملک کا نام بھی اس ملک کو نہ دے۔ پھر تو بہتر ہے کہ آپ اس کو ایک کیا کہتے ہیں اسے، ہر وقت اس کو مارشل لا کی نظر ہی کر دے کہ سٹنگ چیف جسٹس جو ہے، چیف آرمی سٹاف جو ہے وہ ملک کا سربراہ ہوگا اور ایک نیا آئین لے کے آ جائے۔ تو پھر اس سے تو بہتر ہے نا کہ یہی کرنل قذافی کی طرح 25 سال بیٹھا رہے ایک شخص اور وہ ملک کو چلاتا ہے۔ کرنل قذافی نے تو اپنے عوام کی زندگی بدل دی تھی۔ ہمارے جو ڈکٹیٹر آئے ہیں ان کی اپنی زندگیاں تو بہت بدلی ہیں، لیکن عوام کی زندگی نہیں بدلی ہے۔ کرنل قذافی کا اگر مثال دیں گے تو کرنل قذافی کو تو ان کی عوام یاد کر کے روتی ہے۔ کرنل قذافی نے تو امت مسلمہ کے لیے بہت کچھ کیا، اس نے پاکستان کے لیے بہت کچھ کیا، لیکن ہمارے ہاں جو ڈکٹیٹر آتا ہے تو وہ غیر آئینی جو طریقے سے آتا ہے، پھر وہ چور راستوں سے انہی ججوں کے کندھوں پہ بیٹھ کے اپنے اس کو اقدام کو ویلڈ قرار دے لیتا ہے۔ دیکھیں مانگڑ صاحب، اگر ہم عمران خان کی 3.5 سال کی حکمرانی کو دیکھیں تو امت مسلمہ کے لیے اس نے اقدامات کیے اور صرف غریب کے لیے اس ملک میں اقدامات کیا۔ آپ نے اس کو جعلی مقدمات میں اندر کیا اور کوئی عدالت اس کو انصاف فراہم نہیں کر سکتا۔ شاید پانسی کی تاریخ تو نہ دہرائی جائے، لیکن ایک لیڈر کو جس کو عوام نے ابھی چنا بھی ہے، اس کو پسند بھی کیا ہے، اس کے باوجود اس کے مینڈیٹ کو بھی چرایا گیا، ان سے نشانات بھی واپس لیے گئے، اس کو سزائے موت تو نہیں دی جا رہی، لیکن پاکستان کے غریب عوام کو سزائے موت دی جا رہی ہے، لٹیروں کو لا کے دوبارہ بٹھا کے، اور انصاف جو ہے عدالتیں خاموش ہے، وہ ایویڈنس نہیں ہے، ثبوت نہیں ہے۔ اس وقت چیف جسٹس کے فیصلے کا تو ہم خیر مقدم کرتے ہیں، لیکن کیا عمران خان کو یہ انصاف فی الفور فراہم کیا جائے گا؟ کیا یہ مقدمات ختم کیے جائیں گے کہ 45 سال بعد قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے کو کوئی اور جج جو ہے وہ غلط قرار دے دے گا؟ تب دنیا میں شاید نہ ہم ہو نہ یہ موجودہ حکمران ہو۔ بہت شکریہ جناب زیاد قاضی صاحب۔ ناظرین، جیسا کہ میرے بھائی نے کہا، عمران خان نے جو تحریک انصاف بنائی، مجھے لگتا ہے اس نے یہ تحریک انصاف بنائی عام آدمی کے لیے تھی، لیکن عمران خان کا جو ویژن تھا، ان کو یہ پتہ تھا کہ پاکستان میں اگر کوئی چیز ناپید ہوتی جا رہی ہے وہ انصاف ہے، اور پاکستان میں انصاف آپ کے سامنے ہے کہ ہماری دنیا بھر میں ہماری عدالتیں 140ویں نمبر پہ چلی گئی ہیں، اور وہ اوپر آنے کا نام ہی نہیں لے رہی کہ ہم جناب علی انصاف کی فراہمی کے حوالے سے کہیں اوپر آ جائیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں جو اس طرح کے فیصلے آتے ہیں جس میں اختیارات سے تجاوز کیا جاتا ہے، بعد میں آپ کہہ بھی دیں کہ یہ عدالتی قتل تھا، لیکن مرنے والا تو پھانسی کے پھندے سے جھول گیا، اس کو کیا ملا؟ اور دوسری طرف اگر عمران خان کو آپ دیکھیں کہ عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا، اس میں خود عمران خان مدعی نہیں بن سکے۔ انصاف کا یہ معیار ہے کہ عمران خان اس میں خود مدعی نہیں بن سکے۔ پھر ارشد شریف صاحب قتل ہو گئے، شہید ہو گئے، اس میں دیکھیں ابھی تک انصاف نہیں ہو سکا۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، تحریک انصاف واقعی تحریک انصاف کے لیے ہے۔ اللہ پاک کرے کہ پاکستان کے چاروں صوبوں کے عام آدمی کو بھی انصاف ملے، عام آدمی بھی پوری زندگی نسل در نسل جو ہے وہ عدالتوں کے چکر کھا کھا کے اللہ کے پاس پہنچ جاتا ہے
پھر جب وہ اللہ کے پاس پہنچتا ہے اور جو جج جو پٹواری اور جو اہلکار جو ہیں جو اس کو انصاف فراہم نہیں کرتے، پھر وہاں ان کی انشاءاللہ العزیز چھترول تو لازمی ہوتی ہوگی کہ آپ نے لوگوں کو رول کے رکھ دیا. اور یہی ہماری اعلیٰ عدالتوں کا معیار ہے کہ وہ بھی انصاف فراہم نہیں کرتی، اور انصاف کے لیے اب پھانسی ضروری ہے. آپ پھانسی لگ جائیں، پھر پھانسی کے بعد یہ بھی ضروری ہے آپ کے پیچھے ایک بڑی پارٹی کھڑی ہو، وہ پھر صدارتی ریفرنس لے کے آئے. صدارتی ریفرنس کی سماعت کے لیے اب یہ صدارتی ریفرنس کو بھی دائر ہوئے 12 سال ہو گئے، اس کی سماعت مکمل ہونے میں 12 سال لگے ہیں. یعنی ایک پھانسی شدہ شہید آدمی کو انصاف کی فراہمی کے لیے عدالتی قتل قرار دینے کے لیے 12 سال لیے ہیں سپریم کورٹ نے. اور اگر زندہ آدمی کو آپ کو پتہ ہی ہے پھر ادھر کہاں انصاف ملتا ہے. اور اس کے لیے بھی پیپلز پارٹی ایک بڑی جماعت ہے ملک کی، اور اب ان کا جو چیئرمین ہے جناب آصف علی زرداری صاحب، وہ دوبارہ پاکستان کے صدر بننے والے ہیں. پھر سندھ میں ان کی چوتھی دفعہ حکومت بننے جا رہی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہوں آپ کے پیچھے تو پھر آپ کو وہ عدالت انصاف دے گی، ورنہ پائی جی ہاتھ دھو کے تے اللہ کے دعا کرو تہاڈا تھانے کچہری نال واہ نہ پوے. شمشاد مانگن نو اجازت دیو. اللہ حافظ.